بلاول بھٹو اظہار خیال کر رہے ہیں کہ within 60 days ان سیٹس پہ بھی بائی الیکشنز ہونے تھے اور ہمارا اعلیٰ عدلیہ چاہے وہ پشاور ہائی کورٹ ہو یا وہ لاہور ہائی کورٹ ہو، انہوں نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے ان کیسز پہ سٹے دلواتے ہوئے 90 دن سے تو کافی آگے چلے گئے ہیں وہ بائی الیکشنز۔ بلدیاتی الیکشنز بھی آئین کے مطابق ہوتے ہیں، قانون کے مطابق ہوتے ہیں، اور پی ٹی آئی کے 5-4 سال دور میں پنجاب کی جو بلدیاتی الیکشنز تھے، عدالت کے حکم کے باوجود وہ کبھی نہیں کروائے گئے۔ جناب اسپیکر، آج بھی یہ جو پورا تماشا اتنے ہفتوں سے ہمارا ملک میں چل رہا ہے اور ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس پیدا کیا ہے، سپریم کورٹ اپنا اقلیتی فیصلہ میں بھی جو وہ اکثریت ثابت کر کے ہم پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں، ان کا اقلیت کا جو مائنورٹی ممبرز جو ہے، انہوں نے خیبر پختونخوا کے حد تک تو 90 دن تو باہر، 90 دن کا جو شک ہے اس پہ پختونخوا پہ وہ عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے۔ جہاں تک اپریل 30 کا ڈیٹ ہو یا مئی 14 کا ڈیٹ ہو، یہ سپریم کورٹ کی مائنورٹی ججز نے بھی وہ 90 دن کے باہر اس مدت کو کھینچا گیا ہے۔ جو یہ کوشش کیا جا رہا ہے کہ ہم آئین کے خلاف کوئی قدم اٹھانا چاہتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کا نمائندگی کرتے ہوئے میں اس فلور پہ کلیریفائی کرنا چاہ رہا تھا کہ نہ 90 دن کے کانٹیکس میں نہ کسی اور کانٹیکس میں ہم آئین کے خلاف ورزی چاہتے ہیں، مگر آپ نے اس آئین کو پورا کا پورا پڑھنا ہے، آپ کو اس کانٹیکس کو سمجھنا چاہیے۔ یہ سپریم کورٹ کا کام ہے کہ وہ آئین کو انٹرپریٹ کرے، ان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ہمارا آئین میں تبدیلیاں لے کر آئے۔ اگر ہمارا اعلیٰ عدلیہ کو ہمارا آئین کے بارے میں کچھ غلط فہمی ہو تو پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس نے 1973 کے آئین دلوایا، اور پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس نے 18ویں ترمیم بھی کروایا۔ تو اگر اعلیٰ عدلیہ میں کوئی ایسا جج ہو جس کا کوئی غلط فہمی ہو آئین کے بارے میں، تو پاکستان پیپلز پارٹی رضا ربانی صاحب اور ہمارا پورا کمیٹی بیٹھ سکتے ہیں وہاں اعلیٰ عدلیت میں، ان کو سمجھانے کے لیے کہ آئین میں ہم نے کیا لکھوایا اور اس کا مطلب کیا ہے۔ ہم نے اس آئین کو بنایا تاکہ ہم اس وفاق کو جوڑے، ہم نے اس آئین کو بنایا تاکہ ہم سارے صوبوں کو ان کا حقوق دلوا دے، ہم نے اس آئین کو بنوایا تاکہ اس ادارہ کا تحفظ کیا جائے، عزت کا خیال رکھا جائے اور تمام ادارے کا خیال اور عزت رکھا جائے۔ اس وقت اس ملک میں چند عناصر کی ضد کی وجہ سے بار بار پارلیمان جو مدر آف آل انسٹیٹیوشنز ہے، جو مدر آف دا کانسٹیٹیوشن ہے، اس کا توہین کیا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، آج جب میں کیبنٹ میں تھا اور ہمارا لا منسٹر اور اٹارنی جنرل ایکسپلین کر رہے تھے کہ اعلیٰ عدلیہ کی طرف سے جو لیٹسٹ فیصلہ آیا ہے اس میں کیا لکھا گیا ہے، تو I have to be honest with you, Mr. Speaker, I was shocked and horrified کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ادارہ جس نے ہم سب کا حقوق کا تحفظ کرنا ہے، جس نے آئین کا پاسداری کرنا ہے، وہ یہ کیسے لکھ سکتے ہیں، کیسے یہ انڈیکیشن دے سکتے ہیں کہ آپ پارلیمان کو بھول جائیں،
पार्लियामान का फैसला को भूल जाए, पार्लियामान का मनी बिल पे वोटिंग को हम इग्नोर करें और अदालत की अक़लियती बेंच का फैसला मान ले। ये अदालत कैसे हुक्म कर सकता है वजीर आजम को, या कैसा इशारा दे सकता है वजीर आजम को कि मनी बिल के मैटर पे हम इस पार्लियामान के पास ही ना आ जाए, उनसे इजाजत ही ना मांगे। अगर ये मना करते हैं तो ये अदालत हुकूमत को हुक्म दे कि हम आईन का खिलाफ वर्जी करें। जनाब स्पीकर, हमने पाकिस्तान की तारीख में आज तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस आईन का कभी तौबा कभी भी हमने ना ये सोचा है कि हम आईन का खिलाफ वर्जी करें। हमने माजी में किसी आमिर के हुक्म पर आईन को नहीं तोड़वाए, हमने माजी के भी किसी चीफ जस्टिस के हुक्म पे आईन को नहीं तोड़े हैं। और आज भी अगर आला अदलियत हमें कहता है कि इस पार्लियामान को इग्नोर किया जाए, इस पार्लियामान के हुक्म को इग्नोर किया जाए, तो आज भी हम मानने के लिए तैयार नहीं है जनाब। इसमें it is against the basic principles of our democracy and our constitution. Not only of our democracy, in our constitution, but of any democracy anywhere in the world. पार्लियामेंट का डेफिनेशन है, दुनिया भर में पार्लियामान का एक काम है जो कोई इदारा हमसे नहीं ले सकता, और वो सिर्फ इस हाउस का जिम्मेदारी है। ये ना सेनेट का काम है, ना अदालत का काम है, ना किसी और अदारा का काम है। The parliament is the custodian of the national purse. We will decide how the money of the people of Pakistan is spent and where is it spent and how it is spent. ये एग्जीक्यूटिव के पास अथॉरिटी नहीं है कि वो खुद फैसला करे कि यहां या यहां पाकिस्तान का पैसा, पाकिस्तान के अवाम का पैसा इस्तेमाल होगा। ये सिर्फ इस मुकद्दस इदारा का जिम्मेदारी है कि ये फैसला करे, और हम इनके हुक्म के पाबंद है, किसी और इदारा का हुक्म पे पाबंद नहीं है। आज भी पार्लियामान इजाजत दे तो बिस्मिल्लाह वजीर आजम को ऑफ कोर्स उसका हुक्म के तहत वो पैसा दिलवाएंगे, लेकिन अगर पार्लियामान मना करे तो हम इस आईन का इज्जत करते हैं, इस अदारा का इज्जत करते हैं। हमने ना सिर्फ आज के हेडलाइंस बना रहे हैं, लेकिन तारीख में हम याद रखे जाएंगे कि क्या ये जो सारे जमातों के पे मबनी इज्तिमाई हुकूमत, जब मौका आया क्या वो डर गए, क्या वो पीछे हट गए, या वो अपना इदारा के साथ खड़े थे। और जहां तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है जनाब स्पीकर, हम कल भी इस इदारा के साथ खड़े थे और आज भी हम इस इदारा के साथ खड़े थे। This is the mother of all institutions, the custodian of the purse, the maker of laws. ये इदारा है, वो इदारा जो हमारे साथ है, जिसका हम इज्जत करते हैं। उन्होंने इंसाफ दिलवाना है, आज उनको पार्लियामान को इंसाफ दिलवाना चाहिए। ये हर एक मेंबर जो इस हाउस में अपने लोगों से मुंतखब करके इधर आ चुके हैं, इन्होंने हमें एक हुक्म दिया है। The executive is bound to follow the orders of the National Assembly. And जनाब स्पीकर, खत से काम नहीं चलेगा। अगर आला अदलिया इस हाउस की तौहीन कर रहा है, अगर आला अदलिया अपने फैसलों के थ्रू इस हाउस को अंडरमाइन कर रहा है, अगर आला अदलिया अपने फैसले से हमें कोई गैर आईनी काम लेना चाह रहे हैं, तो जनाब स्पीकर जो लेटेस्ट आप खुद पढ़ लें जो आखिरी ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की अक़लियती बेंच का। मेरा ख्याल में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख्याल में तौहीन पार्लियामेंट हुआ है जनाब स्पीकर, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हुआ है जनाब स्पीकर। ये कैसे हो सकता है कि एक इदारा अपने ऊपर ये जिम्मेदारी ले कि वो हमें हुक्म करे कि आईन तोड़ो,
ہمیں حکم کریں کہ پارلیمان کا بات نہ مانو, پہلے کام کرو پھر واپس آ کے پارلیمان سے کہہ دو. جناب اسپیکر, یہ غیر قانونی, غیر آئینی, آپ کا ہاؤس کا پریولیج بریچ ہو رہا ہے جناب اسپیکر. اس کا ایک طریقہ کار ہے, جب بھی کوئی کسی آنریبل ممبر کا یا اس پورا ہاؤس کی اجتماعی کا اگر پریولیج بریچ ہو چکا ہے تو آپ کا ایک پریولیج کمیٹی ہے, اور میرا خیال میں یہ جو offensive آرڈر ہے اعلیٰ عدلیہ کی طرف سے, اس کو پریولیج کمیٹی میں اٹھانا چاہیے. The very concept of democracy, Mr. Speaker, is that the Prime Minister is answerable to us, the elected representatives of the people of Pakistan. اور جب وزیر اعظم صاحب کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو وہ ہم سب پہ تنقید ہوتا ہے, اس ہاؤس پہ تنقید ہوتا ہے. اور جب نازیبا الفاظ اعلیٰ عدلیہ پہ استعمال ہوتا ہے تو وہ ایک آدمی کا توہین نہیں, اس ملک کا وزیر اعظم کا توہین ہے. اور ہم نے بہت برداشت کیا جناب اسپیکر, ہم نے بہت ہی برداشت کیا, لیکن آخر کب تک برداشت کریں گے؟ کتنے وزرائے اعظم کو پھانسی پہ چڑھا دیں گے؟ کتنے وزرائے اعظم کو کنٹمپٹ پہ اڑا دیں گے؟ آخر کار جناب اسپیکر, آپ کے اوپر اور میرے اوپر ایک فرض ہے کہ ہم زمین پہ ایک لکیر کھینچ دیں کہ آگے جا کے ہم کسی ادارہ کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ میرا وزیر اعظم نہیں, ہمارا وزیر اعظم. ہم عزت کے ساتھ, ہمیشہ عزت کے ساتھ, جو بھی ججز کا خیالات ہوتے ہیں ہم عزت کے ساتھ ان کو پکارتے ہیں, اور ہمیں بھی ان کو عزت سے پکارنا پڑے گا. یہ ایبسولوٹلی ان ایکسپٹیبل ہے کہ کوئی بھی جج اپنا بینچ پہ, اپنا کسی سیکرٹ فون کال پہ نہیں, اپنا بینچ پہ بیٹھ کے اپنا آرڈر میں اس اوپینین کے ساتھ کھیلنے کا بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ کا میجورٹی ہے یا نہیں. جناب اسپیکر, جب اس ہاؤس نے وہ ریزولوشن پاس کیا, جب اس ہاؤس کے تمام سیاسی جماعتوں نے, تمام ممبران نے نہ صرف اس ریزولوشن کے ساتھ دیا مگر ہر موقع پہ, ہر اپرچونٹی پہ اپنا رائے کا اظہار کیا, تو ہم کیا رائے, کون سا رائے کا اظہار کر رہے تھے؟ ہم اپنا وزیر اعظم پہ اعتماد کا اظہار کر رہے تھے. مگر نہ صرف اپنا وزیر اعظم پہ اعتماد کا اظہار, اس ہاؤس کا کارروائی, چاہے وہ ہمارا ریزولوشن ہو یا وہ کسی منی بل کا ریجیکشن ہو, ہم 4-3 کا اکثریتی فیصلہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں. عدم اعتماد اگر کسی کے خلاف ہوا ہے تو 3 صاحب کے خلاف عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے. اب جناب اسپیکر, آخر اس لڑائی میں, اس کنفیوژن میں, اس کانسٹیٹیوشنل کرائسس کی نتیجے میں پاکستان کا عوام کا نقصان ہو رہا ہے, پاکستان کی معیشت کا نقصان ہو رہا ہے, پاکستان کی سیکیورٹی کے حالات ہے وہ آپ کے سامنے ہیں. ہمارا نہ صرف جمہوریت کا نقصان کا خطرہ ہے, ہمارا وفاق کا نقصان کا خطرہ ہے. جناب اسپیکر, اگر اعلیٰ عدلیہ یہ فیصلہ دیتا کہ 90 دن میں الیکشن ہو, پنجاب اور کے پی میں الیکشن ہو, تو شاید ہم مان جاتے کہ these are just a course of events. مگر اگر آپ اس چیز کو دیکھیں کہ جو آرٹیکل 10 کے مطابق, کون سا آرٹیکل تھا, 10A کے مطابق, فلور کراسنگ والا, آرٹیکل 63 کے مطابق جو فیصلہ دیا گیا ہے, اگر اس کانٹیکس میں اس پورا سلسلہ کو دیکھا جائے تو پھر نظر آ رہا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے جناب اسپیکر.
یہ اب ہم بھی 3 نسلوں سے یہ کھیل کھیل رہے ہیں اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس کنفیوژن میں، اس لڑائی میں خطرے ہی خطرے ہمارا جمہوریت کو اور ہمارا وفاق کو بھی جناب اسپیکر۔ ویسے تو عام طور پہ ہر صوبہ کا اور ہر وزیر اعلیٰ کا حق ہے کہ جب وہ جی چاہے وہ اپنا اسمبلی تروا دے اور اس کے 90 دن بعد الیکشن ہو، مگر اگر کسی ایک صوبہ کو زبردستی ان کا الیکشن پہلے کروایا جا رہا ہے، کسی دوسرا صوبہ جہاں ڈیزالو کیا گیا ہے ان کو اس کے بعد کروایا جا رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں سے یہ آواز تو اٹھے گا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ بیک ڈور سے کوئی نہ کوئی اس ملک میں ایک بار پھر 1 یونٹ لاگو کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگر نیت میں کوئی خرابی نہیں تھا، جب اسی ادارہ کا، اسی جوڈیشری کا کسی ایک جج صاحب نے ہی کہا کہ اس فیصلہ سنانے سے پہلے ہمیں اس ریزولوشن کا لیگل جسٹیفیکیشن کو دیکھنا پڑے گا، اور اس جج صاحب کا بھی بات کو نہیں مانا جاتا ہے، اور ایک ڈٹھائی کے ساتھ we go full-fledged for elections in only one province، تو یہ اس وفاق کے لیے بھی ایک خطرہ ہو سکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں کے مطالبہ ہے کہ الیکشنز ہو، آئینی مدت پورے ہونے پہ ٹائم پہ ہو، اور الیکشنز ملک بھر میں ہر صوبہ میں 1 دن پہ ہو۔ یہ میرا اپنا ذاتی رائے نہیں ہے، یہ تمام اس ملک کا تمام سیاسی جماعت اللہ اکبر۔